شام کی سرحد کے قریب ایک قصبے کا نام دومت الجندل تھا، بعض اسے دومت الجندل بولتے ہیں۔ بہرحال جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ وہاں ایک بڑے گروہ نے سخت فتنہ و فساد پھیلا رکھا ہے، مسافروں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر رکھا ہے اور لوٹ مار کرنا ان کا پیشہ ہے۔ اب ان کی جمعیت اس قدر بڑھ گئی ہے کہ وہ مدینہ پر حملہ آور ہونے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ چنانچہ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے کا سر کچلنے کے لیے 4 ہجری کے اینڈ پہ اواخر میں روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچے تو ڈاکوؤں کا وہ گروہ ڈر کر بھاگ گیا اور مال مویشی چھوڑ گیا جو مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ اس غزوے میں بھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی، البتہ شوکت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دھاک بیٹھ گئی۔ غزوہ بدر دوم اور غزوہ دومت الجندل یہ سیرت ابن ہشام جلد 2 صفحہ 185 اور 187، زرقانی جلد 2 صفحہ 111 114 سے ماخوذ ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے غزوات پر نگاہ دوڑانے سے پتہ چلتا ہے کہ جانے دو عالم کو اسلامی سلطنت کے تحفظ و استحکام کا کس قدر خیال رہتا تھا۔ قریب و بعید جہاں سے بھی آپ کو اطلاع ملتی کہ وہاں نزائیدہ اسلامی حکومت کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور مدینہ پر حملہ آور ہونے کی تدبیریں کی جا رہی ہیں، آپ وہاں فوراً پہنچ جاتے اور دشمنوں کی سرکوبی کر کے فتنے کا استحصال کر دیتے۔ اس کے لیے آپ نے مشکل حالات میں طویل سفر کی اور انتہائی صبر آزما مراحل سے گزرے۔ آخر اسلامی سلطنت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا اور جب دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ سلطنت اتنی مستحکم ہو چکی تھی کہ نہ اس کو مانعین زکوٰۃ کی کوششیں متزلزل کر سکی، نہ مرتدین عرب کی شورش اس کو منتشر کر سکی اور نہ جھوٹے مدعیان نبوت کی سازشیں اس کو گزند پہنچا سکی۔ یہ سب کچھ اس مدبر اعظم اور منتظم اعلیٰ آقا کی اسی شبانہ روز جدوجہد اور سعی و عمل کا ثمرہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 9 میل کے فاصلے پر ایک کنواں تھا جس کا نام مریسیر تھا۔ اس کے کنارے مشرکین کا ایک قبیلہ آباد تھا جس کو بنی المستلق کہا جاتا تھا۔ سردار قبیلہ حارث مسلمانوں کا سخت دشمن تھا اور چاہتا تھا کہ بھرپور حملہ کر کے مسلمانوں کا خاتمہ کر دے۔ اس مقصد کے لیے اس نے قبیلے کو اہل ایمان کے خلاف اکسانا اور جنگ کی ترغیب دینا شروع کر دیا۔ قبیلے نے اس کی پکار پر لبیک کہا اور جنگ کی تیاریوں میں لگ گئے۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحقیق کے لیے بھیجا۔ حضرت بریدہ کے اسلام لانے کا واقعہ میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ اطلاع درست ہے، واقعی وہ لوگ زبردست تیاریوں میں مصروف ہیں۔ چنانچہ جانے دو عالم بلا تاخیر ان کی گوشمالی کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ اس غزوے میں حضرت عائشہ بھی ساتھ تھیں۔ مال غنیمت کے لالچ میں عبداللہ ابن ابی اور چند دیگر منافقین بھی ہمراہ ہو گئے۔ 2 شعبان 5 ہجری کو یہ لشکر بنی المستلق کی قیام گاہ کی طرف روانہ ہوا۔ بنی المستلق نے مسلمانوں کو آتا دیکھا تو تیر اندازی شروع کر دی۔ مسلمانوں نے بھی جواب میں تیر برسائے، مگر جانے دو عالم نے حکم دیا کہ یکدم بھرپور حملہ کیا جائے۔ حسب ارشاد اہل ایمان نے اتنا زوردار حملہ کیا کہ بنی مستلق مقابلے کی تاب نہ لا سکے۔ ان کے 10 آدمی مارے گئے اور باقی گرفتار کر لیے گئے۔ اس فتح مبین کے نتیجے میں 2000 اونٹ اور 5000 بکریاں مسلمانوں کو دستیاب ہوئیں۔ اس کے علاوہ 200 گھرانے قید ہوئے جن میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی۔ عورتیں لوڑنیاں قرار دے کر مجاہدین میں تقسیم کر دی گئیں۔ ان میں ایک حسینہ و جمیلہ خاتون جویریہ بھی تھی جو سردار کی بیٹی تھی۔ وہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئیں۔ حضرت ثابت ابن قیس بے مثل خطیب تھے اور جس طرح حضرت حسان شاعر رسول کے لقب سے مشہور تھے، اسی طرح حضرت ثابت خطیب رسول کے لقب سے معروف تھے۔ ایک اچھے خطیب کے لیے ضروری ہے کہ اس کی آواز بلند اور پرشکو ہو تاکہ خوب مؤثر اور دور تک سنی جا سکے، خصوصاً اس دور میں جب کہ لاؤڈ سپیکر وغیرہ بھی نہیں تھے۔ حضرت ثابت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت اونچی اور پرتاثیر آواز عنایت کی تھی، مگر اس آواز نے ان کو ایک دفعہ پریشانی سے دوچار کر دیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کرو۔
تو حضرت ثابت نے اپنے آپ کو گھر میں قید کر لیا اور باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ کئی دن تک نظر نہ آئے تو جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشویش ہوئی اور ایک آدمی کو تحقیق احوال کے لیے ان کے گھر بھیجا۔ پتہ چلا کہ انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر رکھا ہے اور رو رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی آواز سے آواز بلند ہونے پر تمام اعمال ضائع ہونے کی تنبیہ نازل ہوئی ہے اور میری آواز قدرتاً بہت اونچی ہے۔ ڈرتا ہوں کہ رسول اللہ کے روبرو نادانستہ طور پر آواز بلند ہو جانے سے کہیں میرے اعمال بھی ضائع نہ ہو جائیں۔ جانے دو عالم نے جواب بھجوایا کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو، تمہاری تو زندگی بھی عمدہ ہوگی اور موت بھی شاندار ہوگی۔ اس بشارت سے ان کی تسلی ہو گئی اور انہوں نے حسب معمول باہر نکلنا شروع کر دیا۔ جانے دو عالم کی پیشگوئی پوری ہوئی اور ان کی ساری زندگی جہاد میں بسر ہوئی۔ جنگ یمامہ میں شہادت سے ہمکنار ہوئے۔ شہادت کے بعد ایک مجاہد کو خواب میں نظر آئے اور فرمانے لگے میں تمہیں 2 وصیتیں کرنے لگا ہوں، ان کو غور سے سنو اور یاد رکھو کہ یہ محض خواب نہیں بلکہ میں جو کچھ بتانے لگا ہوں وہ قطعی طور پر صحیح ہے۔ پہلی وصیت تو یہ ہے کہ کل میرے شہید ہونے کے بعد ایک شخص نے میرے بدن سے زرہ اتار لی تھی۔ اس کا خیمہ لشکر کے آخری سرے پر ہے اور خیمے کے سامنے لمبی رسی سے بندھا ہوا گھوڑا چل رہا ہے۔ اس نے میری زرہ کو چرانے کے بعد اس کو ایک ہانڈی میں ڈال دیا تھا، پھر ہانڈی الٹ کر اس پر کجاوا رکھ دیا تھا۔ تم امیر لشکر خالد ابن ولید کے پاس جانا اور ان سے کہنا کہ میری زرہ اس سے واپس لے لیں۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ میں نے اپنے غلاموں میں سے فلاں کو آزاد کر دیا تھا لیکن میرے ورثاء کو اس بات کا علم نہیں ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ انہیں بدستور غلام بنائے رکھیں۔ جب تم مدینہ واپس پہنچو تو امیر المومنین صدیق اکبر کو یہ بات بتا دینا تاکہ وہ اس کے مطابق عمل کرے۔ یہ مفصل خواب دیکھ کر وہ شخص بیدار ہوا تو اسی وقت حضرت خالد بن ولید کی خدمت میں حاضر ہوا اور خواب بیان کیا۔ حضرت خالد نے تحقیق کی تو حضرت ثابت کی بتائی ہوئی تمام نشانیاں درست ثابت ہوئیں اور ہانڈی سے زرہ برآمد ہو گئی۔ بعد میں حضرت صدیق اکبر کو ان کی دوسری وصیت کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے بھی وصیت کو صحیح تسلیم کر لیا اور ان کے بتائے ہوئے غلاموں کو آزاد قرار دے دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں حضرت ثابت واحد شخصیت ہے جن کی وصیت ان کی وفات کے بعد معتبر مانی گئی تھی، حالانکہ عام طور پر خواب میں کی گئی وصیتوں کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام کا شہید کی زندگی پر کیسا ایمان تھا؟ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے جو کہا ہے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، تم جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو۔ یہ واقعہ اگر دیکھا جائے حضرت ثابت ابن قیس کا تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اس کو عملی طور پر یقیناً مانتے تھے، تبھی تو ان کی وصیت پر عمل کیا، تبھی تو ان کی بات بتائی ہوئی پر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس نشانی پر جا کر زرہ کو تلاش کر لیا، تبھی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی وصیت کے مطابق ان کی شہادت کے بعد ہی عمل کروا دیا۔ سوال یہ ہے یہ واقعات ہے کہاں؟ یہ ہیں استیاب میں۔ بات یہ کر رہا تھا کہ وہ جویریہ خاتون جو بڑی حسینہ و جمیلہ تھی وہ حضرت ثابت کے حصے میں آئی، مگر اس کی غیرت نے غلامی کی ذلت برداشت کرنا گوارا نہ کیا اور حضرت ثابت سے التجا کی کہ آپ مجھ سے کچھ پیسے لے لیں اور مجھے آزاد کر دیں۔ حضرت ثابت رضامند ہو گئے، مگر جویریہ پیسے کہاں سے لاتی؟ وہ تو اس وقت خود گرفتار بلا تھی۔ چنانچہ اسی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئی جہاں سے کوئی سائل مایوس نہیں لوٹتا تھا اور عرض کی یا رسول اللہ، مجھ پر جو مصیبت ٹوٹی ہے وہ آپ جانتے ہیں، برائے مہربانی میرے ساتھ امداد فرمائیے تاکہ میں یہ رقم ادا کر کے آزادی حاصل کر سکوں۔ کیسا سوال اور کس سے سوال آپ اندازہ کیجئے۔ ایک معزز سردار کی بیٹی کا اس طرح عاجزانہ انداز میں سائل بن کر آنا آپ کی طبیعت پر اتنا اثر انداز ہوا کہ آپ نے اس کے جملہ دکھوں کا مداوع کرنے کا تہیہ کر لیا اور فرمایا میں تمہارے سامنے اس سے بہتر تجویز پیش کرتا ہوں، اگر تمہیں پسند ہو تو۔
وہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ جویریہ نے پوچھا۔ یہ کہ میں تیری طرف سے رقم ادا کر دوں اور تجھے آزاد کر کے اپنی بیوی بنا لوں۔ حضرت جویریہ کے لیے اس سے بڑا اعزاز اور سعادت کیا ہو سکتی تھی؟ انہوں نے بخوشی اجازت دے دی اور جانے دو عالم نے حضرت ثابت کو مقررہ رقم ادا کر کے حضرت جویریہ کو ام المومنین بنا لیا۔ جب صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ رسول اللہ نے حضرت جویریہ سے شادی کر لی ہے تو انہوں نے بنی المستلق کے تمام قیدیوں کو خواہ وہ مرد تھے یا عورتیں یہ کہہ کر آزاد کر دیا کہ جس قبیلے کے ساتھ رسول اللہ کی رشتہ داری قائم ہو گئی ہے اس کے کسی بھی فرد کو ہم اپنا غلام نہیں بنا سکتے۔ کیسے باادب لوگ تھے، عظمتوں کو جاننے والے، نسبتوں کو پہچاننے والے۔ اس طرح 200 گھرانوں کی گردنوں سے تو کہ غلامی اتر گیا اور وہ سب حریت کی نعمت سے مالا مال ہو گئے۔ کتنا مبارک ثابت ہوا حضرت جویریہ کا جانے دو عالم کے عقد میں آنا، اور کتنے مبارک تھے وہ رسول اللہ کے صحابی جو رسول اللہ کی منشا بتائے بغیر ہی جان جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور کچھ وہ ہیں جو آل رسول کو ہی قید کرتے ہیں، آل رسول کو ہی توق پہناتے ہیں، آل رسول کو ہی شہید کرتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کا ایمان کیا تھا کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہو گیا ہے اس سارے کے سارے قبائل کو ہی آزاد کر دیا۔ اس غزوے سے فراغت کے بعد جانے دو عالم اپنے اصحاب سمیت آرام کی غرض سے چند دن تک مریسی کے کنویں کے پاس قیام پذیر رہے۔ اس قیام کے دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ مہاجرین اور انصار میں تصادم ہوتے ہوتے رہ گیا۔ ہوا یوں کہ حضرت عمر کے ایک غلام جہجہ غفاری کا سنان سے جھگڑا ہو گیا جو بڑھتے بڑھتے ہاتھا پائی تک پہنچ گیا۔ جہجہ بہت زوراور شخص تھے، انہوں نے سنان کو خاصا مارا پیٹا، بلکہ بعض روایات کے مطابق زخمی بھی کر دیا۔ جب سنان نے دیکھا کہ جہجہ کے سامنے میری کوئی پیش نہیں جاتی تو انہوں نے زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق اپنے حمایتی قبیلوں کو مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا۔ اس کے جواب میں جہجہ نے بھی اپنے حامی قبائل کو آواز دی۔ سنان کا تعلق انصار سے تھا جبکہ جہجہ مہاجرین میں سے تھے، چنانچہ سنان کی مدد کے لیے انصار کے قبائل اوس و خزرج اور جہجہ کی حمایت میں مہاجرین کے قبیلے قریش اور کنانہ ایک دوسرے کے خلاف سفرا ہو گئے۔ قریب تھا کہ انصار و مہاجرین میں خون ریز تصادم ہو جاتا کہ اچانک جانے دو عالم تشریف لے آئے اور فریقین کو ڈانٹتے ہوئے غضبناک لہجے میں گویا ہوئے، ما بال دعوی الجاہلیہ دعوها فإنها منتنة۔ یہ کیا زمانہ جاہلیت کی طرح اپنے اپنے حامی قبائل کو پکارنا شروع کر دیا ہے؟ تم لوگوں نے یہ کام چھوڑ دو، یہ بدبودار عمل ہے۔ ہادی برحق کی آواز سنتے ہی فریقین کو ہوش آ گیا اور جبینیں ارق انفعال سے تر ہو گئی۔ کہاں تو وہ حریفانہ سفر آئی اور کہاں یہ دوستانہ صلح جوئی کہ مہاجرین کی ایک جماعت سنان کے پاس وفد بن کر گئی اور ان سے التجا کی کہ وہ جہجہ کو معاف کر دیں۔ سنان نے نہایت فراخ دلی سے معاف کر دیا اور معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ اس واقعے سے ظاہر ہے کہ ایک وقتی اشتعال کا نتیجہ تھا کہ وہ آپس میں خلاف ہو گئے۔ بعد میں مہاجرین نے معافی مانگ کر اور انصار نے معاف کر کے اس کی تلافی کر دی تھی، مگر سوئے اتفاق سے اس غزوے میں عبداللہ ابن ابی اور اس کے ہم مشرب منافقین بھی شامل تھے۔ انہوں نے اس واقعہ کو مقامی اور غیر مقامی کا رنگ دے دیا اور ابن ابی نے انتہائی اشتعال انگیز لہجے میں خطاب کرتے ہوئے اپنے ہم نوا منافقین سے کہا، خدا کی قسم اس سے پہلے ہمیں کبھی ایسی ذلت سے دوچار نہیں ہونا پڑا۔ یہ مہاجرین باہر سے آ کر ہمارے شہر میں بس گئے ہیں اور اب ان کی تعداد اتنی بڑھ گئی ہے کہ ان کو ہمارے ساتھ لڑنے جھگڑنے کی جرت ہونے لگی ہے۔ یہ تو وہی صورت ہوئی کہ آدمی کتا پالے اور وہ بڑا ہو کر مالک کو کاٹنے دوڑے، اور یہ سب کچھ تم ان لوگوں کا اپنا ہی کیا درا ہے۔ تم نے ان کو اپنے پاس ٹھہرایا اور خوب کھلایا پلایا، ان کو مکانات، زمینیں اور باغ دیے اور ان کی حمایت میں اتنا بڑھ گئے کہ جنگوں میں تم خود قتل ہوتے رہے اور ان کو تحفظ فراہم کرتے رہے۔
اگر ابتدا سے ہی تم اپنا ہاتھ کھینچ لیتے تو یہ لوگ کہیں اور جا بستے اور آج تمہیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ اب بھی اگر تم ان کے ساتھ مالی تعاون کرنا چھوڑ دو تو یہ رسول اللہ کو چھوڑ کر تتر بتر ہو جائیں۔ بہرحال اب ان کی حرکتیں ناقابل برداشت ہو گئی ہیں، اس لیے واپس مدینہ پہنچتے ہی ہم باعزت لوگ ان ذلیلوں کو باہر نکال کریں گے۔ افسوس کہ ابن ابی اپنی لیڈری چمکانے کے شوق میں تہذیب و شرافت کی تمام حدود پھلانگ گیا اور مہاجرین کو معاذ اللہ ذلیل قرار دے دیا، حالانکہ مہاجرین میں خود جانے دو عالم بھی شامل تھے۔ دراصل وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس محفل میں صرف اس کے ہم نوا اور رازدار شریک ہیں، مگر اتفاق سے ایک نو عمر انصاری صحابی حضرت زید ابن ارقم بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے تمام باتیں اپنے چچا کو بتائیں اور چچا نے جانے دو عالم کے گوش گزار کر دیں۔ جانے دو عالم نے حضرت زید کو بلایا اور کہا کہ صحیح صورتحال بیان کرو۔ حضرت زید نے بے کم و کاست سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اس مجلس میں انصار کے متعدد سربر آوردہ لوگ موجود تھے، مگر چونکہ اس وقت تک ابن ابی کا نفاق اتنا عیاں نہیں ہوا تھا، اس لیے زید کی بات پر کسی نے یقین نہ کیا اور سب نے جانے دو عالم سے کہا، یا رسول اللہ، زید بچہ ہی تو ہے، نہ جانے ابن ابی نے کیا کہا ہے اور اس نے کیا سمجھ لیا ہے۔ پھر انصار نے حضرت زید کو ڈانٹتے ہوئے کہا، تم خامخواہ چغلیاں کھاتے پھرتے ہو، ابن ابی ایک معزز سردار ہے، وہ بھلا ایسی باتیں کب کر سکتا ہے۔ حضرت زید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اکابر انصار کی باتوں پر زیادہ اہمیت دی اور مجھ سے کہا، ہو سکتا ہے کہ تم ابن ابی کی کسی بات پر ناراض ہوئے ہو، اس لیے اس کے خلاف ایسی باتیں کر رہے ہو۔ میں نے قسم کھا کر کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، میری ابن ابی سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہو سکتا ہے کہ تم اس کی بات صحیح طور پر سن نہ سکے ہو۔ میں نے پھر حلفاً یقین دلایا کہ میں نے سب باتیں اپنے کانوں سے سنی ہیں اور میرا بیان حرف بحرف درست ہے، مگر اس کے باوجود آپ نے میری نو عمری کی وجہ سے میری باتوں پر زیادہ توجہ نہ دی۔ میں نہایت افسردہ اور غمگین وہاں سے چلا آیا اور ایک گوشے میں دل گرفتہ سا بیٹھ گیا۔ میرے چچا نے کہا، کیا فائدہ ہوا تیری اس چغل خوری کا؟ رسول اللہ نے تیری باتوں پر اعتبار ہی نہیں کیا۔ میں نے کہا، آپ اعتبار کرے یا نہ کرے، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میری صداقت ظاہر فرما دے گا، اور یہ تو عبداللہ ابن ابی ہے۔ خدا کی قسم، اگر میرا باپ بھی ایسی باتیں کرتا تو میں اس کے بارے میں بھی آپ کو ضرور مطلع کرتا۔ کتنا اخلاص تھا اس نوعمر بچے کا جانے دو عالم کے ساتھ۔ حضرت عمر کے لیے ابن ابی کے خرافات ناقابل برداشت تھے۔ اگر اور کوئی موقع ہوتا تو وہ اب تک اس کا سر قلم کر چکے ہوتے، مگر اس وقت چونکہ ابن ابی نے مقامی اور مہاجر کا مسئلہ کھڑا کر رکھا تھا اور حضرت عمر مہاجرین میں سے تھے، اس لیے محتاط ہو گئے اور از خود کوئی اقدام کرنے سے پہلے جانے دو عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، یا تو مجھے اجازت دیجئے کہ اس منافق کا سر تن سے جدا کر دوں، یا کسی انصاری کو حکم دیجئے کہ وہ اس کا قصہ تمام کر دے۔ جانے دو عالم نے فرمایا، نہیں عمر، میں ایسا نہیں کر سکتا، اس طرح تو لوگوں کو مزید باتیں بنانے کا موقع مل جائے گا اور وہ کہیں گے کہ لو، اب محمد نے اپنے ہی ساتھیوں کے گلے کاٹنے شروع کر دیے ہیں۔ اس کے بعد جانے دو عالم نے ابن ابی کو بلا کر پوچھا کہ واقعی کیا تم نے ایسی باتیں کی ہیں؟ ابن ابی صاف مکر گیا اور قسم اٹھا کر کہا کہ میں آپ کو اللہ کا سچا رسول مانتا ہوں اور ایسی باتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ غزوہ بنی مستلق کی واپسی پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ عروج پر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا کہ ابن ابی کو ابھی کچھ نہ کہو۔ حضرت زید کی اطلاع نے ایک نیا اضطراب برپا کر دیا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے واپسی کا حکم دے دیا۔ کچھ لوگ ان کو سچا سمجھ رہے تھے اور کچھ کا خیال تھا کہ زید کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ان حالات میں جانے دو عالم نے مناسب سمجھا کہ فوراً واپسی کا سفر شروع کر دیا جائے تاکہ لوگوں کی توجہ ہٹ جائے اور اس فضول بحث کا خاتمہ ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے واپسی کا حکم دے دیا۔
واپسی میں جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے، حضرت زید بھی اپنی سواری پر بیٹھے ساتھ ساتھ چلے جا رہے تھے کہ اچانک جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہو گیا اور جبرائیل امین منافقین کی مذمت میں تقریباً پورا ایک رکوع لے کر نازل ہوئے، جس میں اللہ رب العزت نے ابن ابی کی اشتعال انگیز تقریر کے 2 جملے بعین ہی نقل کر دیے تھے۔ فرمایا ہم الذین یقولون، وہ جملہ کیا تھا؟ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، مطلب یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں رسول اللہ کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ تتر بتر ہو جائیں۔ اور دوسرا جملہ جو اللہ تعالیٰ نے ابن ابی کا کوٹ کیا وہ تھا یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الأعز منها الأذل، یہ کہتے ہیں کہ مدینہ واپس پہنچ کر ہم باعزت لوگ ان ذلیل لوگوں کو نکال باہر کریں گے۔ وہی کا نزول ختم ہوا تو جانب عالم نے ہاتھ بڑھا کر حضرت زید کا کان پکڑ لیا اور پیار بھرے انداز میں کھینچتے ہوئے کہا، لڑکے تیرے ان کانوں نے تو واقعی صحیح سنا تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے سچا قرار دے دیا ہے۔ جانب عالم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی ابن ابی کی اشتعال انگیز تقریر کی خبریں مدینہ پہنچ چکی تھی۔ تعجب ہے کہ ابن ابی تو منافقین کا سردار تھا مگر اس کا بیٹا انتہائی مخلص اور وفادار تھا۔ چنانچہ جب جانب عالم مدینہ کے قریب پہنچے تو ابن ابی کا بیٹا آیا اور اپنے باپ کے اونٹ کی مہار پکڑ کر اس کو بٹھا دیا، پھر نیام سے تلوار نکالی اور باپ سے کہا، میں نے سنا ہے تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کہا ہے، خدا کی قسم اگر تو نے سرعام یہ اعلان نہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی معزز ہستی ہیں اور تو خود نہایت ذلیل انسان ہے تو میں تیرا سر قلم کر دوں گا۔ اسی دوران جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچ گئے اور ابن ابی کے بیٹے سے کہا، اللہ تعالیٰ تجھے اس عمل کی جزائے خیر دے، بہرحال جو ہوا سو ہوا، اب اپنے باپ کو جانے دے۔ یوں رحمت دو عالم کے بے پایاں عفو درگزر کے صدقے ابن ابی کو زندگی نصیب ہوئی، ورنہ اپنے بیٹے ہی کے ہاتھوں واصل جہنم ہو جاتا۔ غزوہ بنی المصطلق کے تمام واقعات سیرت حلبیہ جلد 2 صفحہ 293 306، تاریخ الخمیس جلد اول صفحہ 470 475 اور زرقانی جلد 2 صفحہ 114 118 سے نکال کر آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔